بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے تاریخ اور تراجم پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں۔ تاریخ کا فن نہایت اہم فن ہے۔ اس فن کے ذریعے سے انسان کو زمانہ ماضی کے احوال واقعات کا علم ہوتا ہے۔ تاریخ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں نامور علماء کون تھے، مشائخ، قضات، سلاطین، علماء، فقہا۔ جہاں ان کی سوانح اور تذکرہ انسان کے سامنے آتا ہے، وہیں اس دور کی تہذیب و تمدن، وہاں کے حالات، بادشاہوں کا طریقہ کار، امور مملکت اور رعایا کے ساتھ ان کے حسن سلوک کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو تاریخ کو سامنے رکھ کر ہی قومیں عروج پر پہنچتی ہیں، اور اگر ماضی میں کچھ نقصانات ہوئے ہوں تو وہ انہیں دیکھ کر ان کی تلافی کر کے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہر قوم اور مذہب کے لوگ اپنی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے مذہب کے اندر کون کون سے لوگ گزرے اور ان کی سیرت اور زندگی کیا تھی۔ تو اسی طرح اسلام میں جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں وہ 3 قسم کی کتابیں ہیں۔ پہلی قسم کی کتابیں وہ ہیں کہ جو بالکل ابتدائی دور میں لکھی گئی ہیں۔ یہ وہ کتابیں تھیں کہ جن میں صرف راویان حدیث کے حالات کا تذکرہ ہوتا تھا۔ راویان حدیث کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کو ابتدا میں تاریخ کے نام سے ان کا تذکرہ ہوتا۔ جیسے میں چند کتابوں کے نام عرض کر رہا ہوں کہ ان ناموں میں لفظ تاریخ موجود ہیں، حالانکہ اس میں تاریخی واقعات کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف ان میں حدیث کے راویوں کے مختصر احوال کا تذکرہ ہے، اور کہیں ان کے مشہور اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر ہے اور سن وفات کا ذکر ہے۔ اس سلسلے کی کتابوں میں مثلا نمبر 1 التاریخ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 233 ہجری۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ متوفی 233 ہجری فن اسماء الرجال کے اماموں میں سے ہیں۔ اب ان کی اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ کوئی تاریخ نہیں لکھی کہ بادشاہوں کے، سلاطین کے، وزراء کے، علماء کے حالات ہوں، بلکہ اس میں صرف راویان حدیث کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نمبر 2 التاریخ الکبیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 256 ہجری۔ نمبر 3 التاریخ الاوسط، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 256 ہجری۔ اور نمبر 4 التاریخ الصغیر، امام بخاری رحمہ اللہ متوفی 256 ہجری۔ اب ان تینوں کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راویان حدیث کا تذکرہ کیا۔ التاریخ الکبیر میں تفصیل کے ساتھ ذرا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں راوی کا نام، مشہور اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر، اور راوی کے بارے میں اگر کوئی رائے ہو یا راوی پر کوئی کلام ہو، تعدیل اور توثیق کے اعتبار سے اس کا تذکرہ کیا، اور کہیں سن وفات کا ذکر بھی کیا۔ اور التاریخ الاوسط میں 10 سال کے حالات ایک ساتھ لائیں۔ مثلا سن ہجری کی ترتیب پر ان 10 سالوں میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کن کن راویان کا انتقال ہوا، اور کون کون سے راویان حدیث آئے، تو انہوں نے 10 سال کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے التاریخ الاوسط میں۔ اور التاریخ الصغیر میں تذکرہ نہایت مختصر انداز میں، آدھی سے 1 یا 1.5 سطر میں، راوی کا نام، والد کا نام، کنیت، لقب، مشہور ایک آدھ استاذ یا شاگرد۔ تو اب دیکھو یہ اس سلسلے کی یہ جو کتابیں ہیں ان کا نام بھی
لفظ تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن اس میں تاریخ کی باتوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ صرف راویان حدیث کے حالات ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کتاب ہے تاریخ ابی زرعہ الدمشقی، تاریخ ابی زرعہ الدمشقی، امام ابو زرعہ دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 281 ہجری۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے تاریخ کے حال احوال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مشہور راویان حدیث جو ہیں ان کے حالات ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح التاریخ، امام محمد بن ابراہیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 349 ہجری۔ تو یہ اس سلسلے کی وہ کتابیں ہیں کہ جن میں صرف راویان حدیث کے حالات ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی۔ تو پہلی قسم کے اندر میں نے چند کتابوں کے نام عرض کیے کہ جن میں صرف راویان کا تذکرہ تھا، ان کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں تھا۔ دوسری قسم کی کتابیں وہ کہلاتی ہیں جس میں حالات اور واقعات کا تذکرہ ہو، علماء اور محدثین کی سوانح بھی ہو، مشہور بادشاہ، وزراء، قضات کا تذکرہ بھی ہو، راویان حدیث کا بھی ذکر ہو، اور مشہور اہل علم، علماء، فقہا کا بھی تذکرہ ہو۔ تو یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں بادشاہوں کے حالات تو تفصیلی نہیں ہوتے، اور اس دور کے تہذیب و تمدن کا تذکرہ تو نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے گورنروں کا مکمل تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کتابیں سن ہجری کی ترتیب پر ہوتی ہیں۔ یہ کتابیں سن ہجری کی ترتیب پر ہوتی ہیں، اور اس میں ہر سن ہجری میں اگر کوئی واقعہ ہے مشہور تو اس کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سن ہجری کے اندر اگر کسی صاحب علم کا انتقال ہوا ہے تو اس کے حالات بیان ہوتے ہیں۔ کوئی مشہور محدث ہے، کوئی مشہور راوی ہے، صاحب علم ہے، فقیہ ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی بھی میں مثلاً 3 کتابیں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 597 ہجری۔ اس کتاب میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے کائنات کے آغاز سے شروع کیا ہے، اور پھر یہ اپنے دور تک لے کر آئے ہیں۔ 574 ہجری تک کی تاریخ اس کتاب میں ہے، آغاز کائنات سے لے کر 574 ہجری تک۔ تو یہ سن ہجری کی ترتیب پر ہے۔ مثلاً یکم سن ہجری میں کیا واقعہ پیش آیا، سن 2 ہجری میں، سن 3، 4، 5، اسی طرح ہر سن ہجری میں اگر کسی صاحب علم کا انتقال ہوا ہے، کسی محدث اور فقیہ کا، تو ان کے حالات بھی انہوں نے بیان کیے۔ اس سلسلے کی دوسری اہم کتاب ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 774 ہجری۔ اس کتاب میں بھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کائنات سے آغاز کر کے اپنے دور تک کی تاریخ لکھی، لیکن یہ بھی سن ہجری کی ترتیب پر ہے، اور اس میں بھی زیادہ مقصود ہر سن ہجری میں آنے والے اہل علم، محدثین، علماء، فقہا، قراء کے حالات ہیں۔ اسی ضمن میں بادشاہوں کا تذکرہ بھی ہے، مشہور وزراء و قضات کا ذکر بھی ہے، تاریخ کے مشہور واقعات بھی آ گئے۔ اس طرح اس سلسلے کی تیسری کتاب جیسے تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 748 ہجری۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یکم ہجری سے شروع کیا ہے اور اپنے دور تک اس کو لے کر آئیں۔ تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، تو یکم سن ہجری سے شروع کر اپنے دور تک لے کر آئے۔ اس میں بھی ان کی ترتیب یہ ہے، ہر سن ہجری کے تحت جو مشہور اگر کوئی واقعہ ہے وہ بھی بیان کیا ہے، اور اگر کوئی صاحب علم کا انتقال ہوا ہے، چاہے وہ محدث ہو، فقیہ ہو، راوی ہو،
تو ان کے مشہور اساتذہ، مشہور تلامذہ، اہل علم کی ان کے بارے میں آراء، ان کی زندگی کے اہم واقعات، اور آخر میں سن وفات۔ تو یہ دوسری قسم کی کتابیں وہ ہوئیں کہ جو سن ہجری کی ترتیب پر ہوتی ہیں، جن میں مقصود اہل علم، محدثین، علماء کے حالات ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں بادشاہوں کا اور وزراء کا، دیگر لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کی کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں صرف اور صرف تاریخ بیان کی جاتی ہے، مختلف زمانے کے واقعات، حالات اور حوادث کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں بادشاہ، سلاطین، امراء اور وزراء کا تذکرہ اس میں تفصیلاً ہوتا ہے۔ یہ کتابیں عموماً سن ہجری کی ترتیب پر نہیں ہوتی ہیں، اور ان میں مقصود اہل علم کے حالات نہیں ہوتے، راویان حدیث کا تذکرہ یا تراجم مقصود نہیں ہوتے، مقصود تاریخ ہوتی ہے۔ اگر کہیں تراجم کا ذکر آ جائے تو وہ ضمناً آ جاتا ہے۔ اس قسم کی کتابوں میں مثلاً نمبر 1 تاریخ الامم والملوک المعروف تاریخ طبری، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 310 ہجری۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کائنات کے آغاز سے شروع کیا ہے، اور پھر یہ اپنی اس کتاب کو لے کر آئے ہیں سن 302 ہجری تک۔ 302 ہجری تک کی اس میں تاریخ ہے، آغاز کائنات سے لے کر 302 تک۔ 310 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ 11 جلدوں میں دار التراث سے طبع ہے۔ تو دیکھیں، ان کا مقصد تھا کہ انہوں نے واقعات کو بیان کیا ہے، ہر دور کے جو مشہور واقعات خلفاء، وزراء کے، اور ان کو سند کے ساتھ بیان کیا۔ اس سلسلے کی مثلاً دوسری اہم کتاب الکامل فی التاریخ، علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 630 ہجری۔ انہوں نے بھی آغاز کائنات سے اپنی تاریخ کو شروع کیا اور 628 ہجری تک کی تاریخ کو بیان کیا۔ 630 میں انتقال ہوا ہے، تو 628 ہجری تک کی تاریخ اس میں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف مختصر یہ بات اس لیے وضاحت کی کہ سمجھ آئیں کہ تاریخ کی کتابیں عموماً ان 3 ترتیبوں پر لکھی گئی ہیں۔ تو پہلی قسم کی ترتیب وہ تھی کہ جس میں صرف اور صرف راویان حدیث کے مختصر حالات ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اور وہ حالات بھی نہایت مختصر ہوتے۔ اور ان کتابوں میں جیسے امام یحییٰ بن معین کی تاریخ ہے، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، یا ابو زرع دمشقی کی کتاب ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ کتابیں ہوتی تھیں جو سن ہجری کی ترتیب پر لکھی گئیں، اور اس میں ہر سن ہجری کے اعتبار سے جتنے بھی اہل علم، علماء، فقہا، راویان حدیث آئے، ان کے تراجم بیان ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں بادشاہوں، وزراء کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نے کتابیں عرض کی 3، جیسے المنتظم، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ، اور تاریخ الاسلام۔ تیسری قسم کی وہ کتابیں کہ جس میں صرف تاریخ کا تذکرہ ہوتا ہے، بادشاہوں، وزراء، ان کا تذکرہ مقصود ہوتا ہے، ان کے حالات، واقعات کا ذکر۔ کہیں اگر اہل علم کا تذکرہ آ جائے تو وہ ضمناً آتا ہے۔ اس سلسلے کی کتابوں میں جیسے تاریخ طبری اور الکامل فی تاریخ۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سن ہجری کی ترتیب پر تاریخ کی کتابیں کب سے لکھنا شروع ہوئیں اور اب تک کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سن ہجری کی ترتیب پر ان کتابوں کا تعارف آئے گا، لیکن اس میں یہ عام ہے کہ اس میں وہ تاریخ کی کتابیں بھی آئیں گی جس میں تاریخ کا تذکرہ ہوگا اصالتاً، وہ کتابیں بھی آئیں گی جن میں ذکر تو تراجم کا ہوتا ہے لیکن ضمناً تاریخ کی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ان دونوں قسم کی کتابوں کا تذکرہ اس میں آئے گا تاکہ بیک وقت دونوں چیزیں معلوم ہو جائیں، تاریخ بھی اور تراجم بھی۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ المعروف طبقات ابن سعد، علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 230 ہجری۔
یہ کتاب تمام قدیم ترین کتابوں میں سے ہے اور اس میں ایسے ایسے جزوی واقعات بھی موجود ہیں جو آپ کو دیگر کتابوں میں نہیں ملیں گے۔ یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، ابھی 8 جلدوں میں دار صادر بیروت سے طبع ہے۔ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 207 ہجری کے شاگرد ہیں۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 207 ہجری کے شاگرد ہیں اور ان کی باتیں لکھا کرتے تھے، اسی لیے ان کو کاتب الواقدی بھی کہتے ہیں۔ اکثر آپ ان کے نام کے ساتھ کہیں دیکھو گے کاتب الواقدی، یعنی علامہ واقدی کی تحریرات لکھنے والے۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی الطبقات۔ وہ کتاب امام ابن سعد کی کتاب سے پہلے ہے، لیکن اس کے جتنے اہم مضامین ہیں وہ سب امام ابن سعد نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیے، طبقات ابن سعد میں۔ اس کتاب میں انہوں نے دور نبوت سے آغاز کیا ہے اور اپنے دور تک کے تمام اہم واقعات اس میں بیان کر دیے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر بات کو سند کے ساتھ بیان کیا، سند کے ساتھ بیان کیے، اسی لیے یہ مآخذ اور مراجع میں شمار ہوتی ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ جو آج کل حوالہ دیتے ہیں وہ اس کا حوالہ دیں گے، اکثر آپ کے سامنے آئے گا طبقات ابن سعد میں لکھا ہے۔ تو چونکہ یہ قدیم ترین ماخذ ہے، اب یہ صحاح ستہ سے بھی گویا پہلے لکھی گئی کتابیں۔ صحاح ستہ میں آپ دیکھیں امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں، امام مسلم 261 میں ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات دیکھیں 279 ہجری میں، امام نسائی 303 میں، وہ سب بعد کے ہیں اور امام ابن سعد ان سب سے پہلے، اس لیے یہ نہایت متقدم ہے۔ اس کتاب کی جو پہلی اور دوسری جلد ہے وہ سیرت کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ پہلی اور دوسری جلد سیرت کے تذکرے پر ہے، تیسری جلد خلفائے راشدین کے تذکرے پر ہے، اور اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ مہاجرین اور انصار کے تذکرے پر ہے، پانچواں حصہ تابعین اور تبع تابعین کے تذکرے پر ہے، چھٹے حصے میں اصحاب کوفہ کا ذکر ہے، ساتویں حصے میں آخری دور کے صحابہ، تابعین اور فقہا کا تذکرہ ہے، اور اسی آخر میں انہوں نے صحابیات اور نیک صالحات عورتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ کتاب انہوں نے 207 ہجری میں شروع کی تھی اور 227 ہجری میں مکمل کی ہے، یعنی 20 سال کے عرصے میں۔ یہ کتاب انہوں نے 20 سال کے عرصے میں لکھی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کتنی تتبع اور تلاش، جہد مسلسل اور عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے ان احوال کو جمع کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر تاریخی واقعے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کا امکان عقلی اور امکان عادی بھی ہو، اس کا امکان عقلی اور امکان عادی بھی ہو۔ اب کوئی ایسا تاریخی واقعہ آتا ہے جو عقلاً ممکن ہی نہیں ہے، عادتاً ممکن ہی نہیں ہے، اس دور کے زمان اور مکان کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے اور نصوص کے خلاف ہے، تو ایسا واقعہ قبول نہیں کیا جاتا۔ وہ واقعات قبول کیے جاتے ہیں جو اس دور کے زمان اور مکان کے تقاضے کے مطابق ہوں، شریعت کے موافق ہوں۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو طبقات ابن سعد کہتے ہیں، ان کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ یہ کتاب ایسا ماخذ ہے کہ بعد میں آنے والے سب اہل علم نے اس سے نقل کیا ہے۔ مثلا امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی، خطیب بغدادی، علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ہر ایک اس سے ذکر کرتا آیا ہے کہ وہ قال ابن سعد کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اہل علم کے درمیان بڑی معروف اور مشہور کتاب ہے، اسی لیے سب نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس کتاب کی مثلاً اگر آپ پہلی جلد پڑھیں گے، اس میں آپ کو مشہور جو مضامین ملیں گے وہ یہ ہیں۔
اس کتاب کی پہلی جلد میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح علیہ السلام کی اولاد اور انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ان کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی انہوں نے بیان کیا ہے، حضور کے آباء و اجداد کے مختصر حالات بھی بیان کیے، واقعہ فیل کا تذکرہ بھی ہے، حضور کی ولادت، آپ کی رضاعت اور بچپن کا ذکر بھی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع رضاعت میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں جانا اور وہاں جو آپ نے عرصہ گزارا اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اس میں حضور کے ابتدائی آپ کی برکات کے ظہور کے واقعات بھی ہیں، ہجرت حبشہ کا تذکرہ، سفر طائف اور واقعہ معراج کا ذکر بھی ہے۔ اس میں واقعہ بدر، شہدائے بدر اور شہدائے بدر میں بعض کے نام بھی موجود ہیں۔ اسی طرح شہدائے احد، خندق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر حج، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ دوسری جلد میں انہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کا تذکرہ کیا، اس میں مسجد نبوی کی تعمیر، وفود عرب کا آنا، اسی طرح یمن کے وفود کا آنا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی طرز زندگی، آپ کی معاشرت کا تذکرہ ہے۔ تیسری جلد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، غار ثور کا واقعہ اور ہجرت الی المدینہ کا ذکر ہے۔ پھر تفصیلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح بھی ہیں، آپ کی اولیات کا بھی ذکر ہے اور رعایا کے ساتھ حسن سلوک کے واقعات کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ان کا عقد نکاح، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنا اور ان کے فضائل اور واقع شہادت کی اہم معلومات، یہ بھی اس جلد میں ہے۔ چوتھی جلد میں حضرت سعد بن معاذ، قتادہ بن نعمان، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن عبادہ، اسی طرح معروف مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہے۔ پھر پانچویں جلد میں تابعین اور اہل مدینہ کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے کوفہ میں رہنے والے جو صحابہ اکرام تھے، خاص طور پہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے تلامذہ کا ذکر ہے۔ اسی میں انہوں نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے حالات اور حجاج بن یوسف کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ساتویں جلد میں آپ کو صحابہ، فقہا اور اہل علم کا تذکرہ ملے گا۔ آٹھویں جلد میں خواتین کا ذکر ہے، اس میں حضور کی بیٹیوں کا تذکرہ، آپ کی پھوپھیوں کا ذکر، ازواج مطہرات کا تذکرہ اور دیگر صحابیات اور صالحات کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب اس وقت 8 جلدوں میں موجود ہے جو اہل علم کے درمیان معروف اور مشہور ہے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے نفیس اکیڈمی سے۔ نفیس اکیڈمی سے اس کا اردو ترجمہ بھی طبقات ابن سعد کے نام سے اس وقت طبع ہے۔ تو یہ میں نے پہلی کتاب عرض کر دی، الطبقات الکبریٰ، المعروف طبقات ابن سعد۔ نمبر 2، تاریخ خلیفہ بن خیاط۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط، یہ مورخ ہیں خلیفہ بن خیاط، متوفی 240 ہجری۔ امام ابن سعد کا 230 ہجری میں انتقال تھا، ان کا 240 ہجری میں انتقال ہے۔ یہ کتاب اس وقت 1 جلد میں دارالقلم سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے اور سنین کی ترتیب پر مشہور اور اہم واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں 232 ہجری تک کے احوال ہیں۔
حضور کی سیرت سے آغاز کر کے 232 ہجری تک، 240 میں تو ان کا انتقال ہے، تو 232 ہجری تک مشہور جو واقعات ہیں اور اس طرح صحابہ اکرام اور اہل علم میں جن کا انتقال ہوا ہے یا ان کی زندگی کا کوئی جزوی واقعہ ہے تو انہوں نے سند کے ساتھ اس کو بیان کیا. تو یہ بھی عموماً مآخذ میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اہل علم اس سے نقل کرتے ہیں. تو یہ دوسری کتاب میں نے عرض کی، تاریخ خلیفہ بن خیاط. نمبر 3، تاریخ الامم والملوک. تاریخ الامم والملوک المعروف تاریخ طبری. مصنف علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 310 ہجری. یہ کتاب 11 جلدوں میں دار التراث سے طبع ہے. علامہ ابن جریر طبری اپنے دور کے بڑے مشہور مفسر، محدث اور مورخ گزرے ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، جسے جامع البیان فی تفسیر القرآن المعروف تفسیر طبری. جامع البیان فی تفسیر القرآن المعروف تفسیر طبری. تو جس طرح تفسیر میں وہ ماخذ شمار ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے آیات کی تشریح میں مرفوع، موقوف، مقطوع روایات سند کے ساتھ بیان کی ہیں، اسی طرح تاریخ میں ان کی یہ کتاب تاریخ طبری ماخذ میں شمار ہوتی ہے. اس میں بھی انہوں نے سند کے ساتھ بیان کیا. ان کی تیسری ایک کتاب ہے جو تہذیب الآثار کے نام سے ہے، جس میں انہوں نے روایات اور احادیث کو جمع کیا. علامہ ابن جریر طبری نے اپنی اس کتاب میں کائنات کے آغاز سے شروع کیا اور 302 ہجری تک کے احوال ذکر کیے. گویا اسلام کی 300 سالہ ابتدائی جو تاریخ ہے وہ آپ کو بالسند اس کتاب میں ملے گی. اس میں انہوں نے جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر آگے تفصیلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کی. سیرت میں آپ کا شجرہ نسب، حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح، آپ کی ولادت، پرورش، حضرت خدیجہ سے عقد نکاح، تعمیر کعبہ، ابتدا میں مسلمانوں پر آزمائشیں، عام الحزن کا سال، پھر ہجرت الی المدینہ، مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی غزوات کا ذکر ہے. اس کی ابتدائی جو جلد ہے یہ سیرت کے مواد پر بھی مشتمل ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کا مواد بھی ہے اور اسی طرح اس کتاب میں سیرت کا بھی ایک بڑا مواد ہے. اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے جتنے واقعات ان کو ملے سند کے ساتھ لائے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے واقعات، خاص طور پہ حضرت عمر کے دور کا عدل اور انصاف، فتوحات کا تذکرہ، وہاں کے گورنروں کا اور شہروں کا ذکر کیا ہے. اس کی جو تیسری جلد ہے وہ سن 16 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک کے واقعات پر مشتمل ہے. تیسری جلد اس کی سن 16 ہجری سے سن 35 ہجری تک کے جو اس میں واقعات ہیں ان کا ذکر ہے. اس میں خاص طور پہ کسریٰ کا اور بصرہ کا اور کوفہ کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح شام، مصر اور اسکندریہ کی فتوحات کا تذکرہ ہے. حضرت عثمان کے دور خلافت کا بھی ذکر ہے اور فتح اندلس اور ترکمانستان کی فتح کا بھی ذکر ہے. چوتھی جلد ان کی سن 35 ہجری سے سن 40 ہجری تک کے واقعات پر مشتمل ہے. سن 35 سے سن 40، اس میں حضرت عثمان کی شہادت کا تذکرہ بھی ہے، واقعہ جمل اور واقعہ صفین کے بارے میں بھی معلومات ہیں. اس طرح آگے 5ویں جلد میں 41 ہجری سے سن 66 ہجری تک کے احوال ہیں، اور 6ٹھی جلد میں سن 67 سے سن 99 ہجری تک کے. تو اسی طرح انہوں نے ترتیب وار واقعات ذکر کرتے ہوئے 302 ہجری تک کے سب واقعات بیان کر دی.
اب اس کتاب پر ایک سوال یہ رہتا ہے کہ بہت سی باتیں جو آج کل مورخین ذکر کر رہے ہیں اور بہت سی اس میں ایسی چیزیں بھی آئی ہیں جس میں حضرات صحابہ اکرام پر ان تاریخی باتوں کے ذریعے لوگ معاذ اللہ نقد کرتے ہیں، مشاجرات کا ذکر بھی اس میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بحیثیت مورخ ہر بات کو بیان کیا، جو بات ان کو مل گئی انہوں نے اس کو ذکر کر دیا، اب ان پر ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے سند بیان کر دی، لہٰذا جو پڑھنے والا ہے وہ سند کو پرکھے، وہ سند کے راویوں کے حالات کو دیکھے اور روایت کا حکم معلوم کرے، پھر اس کو آگے بیان کرے، تو اس کی وجہ سے ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اب اس وجہ سے ان پہ لان تان کرنا کہ انہوں نے وہ بات لائی ہے کتاب میں، تو وہ مورخ تھے اور مورخ کو جو چیز ملتی ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ جس صدی کے اندر جس زمانے میں تھے وہ لوگ محدثین کا زمانہ تھا، اور وہ محدثین سند دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ سند کے راویوں کے نام پڑھ کر انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ راوی ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں، اور اس روایت کا حال کیا ہے انہیں پتہ چلتا تھا۔ وہ جو تیسری صدی چل رہی تھی وہ محدثین اور اہل علم کی صدی تھی، اب انہیں معلوم تو نہیں 14 صدیوں کے بعد لوگ آئیں گے اور اس قسم کی باتوں کو لے کر وہ اچھالیں گے، تو انہوں نے بحیثیت مورخ اسے لکھا ہے اور کتاب کے شروع میں اپنی بات ذکر بھی کر دی کہ میں نے بات ذکر کی ہے، اور اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ سند کے حالات کو خود جان لے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی بات اس میں ملے تو مصنف پر آدمی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ اس بات کی تحقیق کرے گا، اگر وہ شریعت کے موافق قبول کی جائے گی، اور اگر وہ بات مزاج شریعت کے نصوص کے خلاف ہے یا راویان پر کلام ہے تو اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ 302 ہجری کے بعد جو واقعات ہیں وہ اس کتاب پر ایک تکملہ لکھا ہے، تاریخ طبری کا ایک ہے تکملہ، اس کا نام ہے تکملہ تاریخ الطبری، تکملہ تاریخ الطبری۔ اس کے مصنف ہیں امام ابو الحسن حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن حمدانی، متوفی 521 ہجری۔ اس میں انہوں نے تاریخ طبری کے اسلوب پر 302 ہجری سے لے کر 367 ہجری تک کے احوال، واقعات اور تراجم لکھے، 302 سے 367 ہجری، تو گویا 65 سال کا مواد انہوں نے بعد میں اضافہ کیا۔ 302 ہجری تک تو علامہ ابن جریر نے لایا تھا، تو انہوں نے 302 سے 367 تک ایک جلد میں یہ تکملہ ہے۔ نمبر 4، چوتھی کتاب تاریخ پر ہے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 597 ہجری۔ یہ کتاب اس وقت 19 جلدوں میں طبع ہے، 19 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے یہ کتاب طبع ہے، اور اس کتاب پر تحقیق کی ہے عبد القادر عطا نے، عبد القادر عطا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ مسلکاً حنبلی عالم ہیں، انہوں نے اس کتاب میں بھی کائنات کے آغاز سے شروع کیا ہے اور 574 ہجری تک کی تاریخ لکھی، 574 ہجری تک کی تاریخ اس کتاب میں ہے۔ اس میں آپ جب پہلی جلد پڑھیں گے تو پہلی جلد میں آپ کو زمین کی پیدائش، پہاڑوں کا تذکرہ، نہروں کا ذکر، ابلیس کا تذکرہ، شمس و قمر، اور اسی طرح فرشتوں کا تذکرہ، پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، ترتیب کے ساتھ اس میں انبیاء علیہ السلام کے احوال ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تو تمام واقعات اس میں آتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے ادوار اور حالات بھی اس میں ہیں۔ دوسری جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ، لیکن آگے خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہے۔ اس کتاب کی جو تیسری جلد ہے وہ 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک کے واقعات ہیں۔ تیسری جلد میں دیکھیں، پہلی جلد میں تو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
دوسری جلد میں جو انبیاء علیہ السلام رہ گئے ان کا ذکر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اور تیسری جلد میں 1 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک، اور چوتھی جلد میں سن 11 ہجری سے انہوں نے شروع کیا ہے اور سن 28 ہجری تک کے واقعات ہیں، سن 11 سے سن 28 تک، اور 5ویں جلد میں سن 29 سے سن 61 تک، اور 6ٹھی جلد میں سن 61 سے سن 95 ہجری تک، اور 7ویں جلد میں سن 96 سے 136 ہجری تک، اور 8ویں میں 137 سے 173 ہجری تک، اور 9ویں اور 10ویں میں 174 سے 216 تک، اور پھر 11ویں اور 12ویں جلد میں 217 ہجری سے لے کر 289 ہجری تک۔ اس طرح یہ ترتیب چلتی رہی، آخری جو 19ویں جلد آتی ہے اس میں 574 پر اختتام ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا، کائنات کے آغاز سے لے کر 574 ہجری تک کی تاریخ سن ہجری کی ترتیب پر اس کتاب میں۔ تو اس کتاب میں آپ کو کسی کے حالات ڈھونڈنے ہیں تو سن ہجری اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے تو آپ کو اس میں تذکرہ مل جائے گا، سن 10 ہجری کھولیں گے تو وہ واقعہ بھی سامنے آئے گا۔ اور اس کتاب کی خصوصیت انہوں نے سندیں بیان کی ہیں، سندوں کو بیان کیا ہے، اس لیے روایت کو پرکھنا، روایت میں تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے علامہ ابن جریر کی تاریخ سے استفادہ کیا اور طبقات ابن سعد سے بھی استفادہ کیا، تو گویا اس کتاب کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ابن جریر کی جو تاریخ ہے وہ 302 تک تھی اور یہ 574 تک ہے، تو اس میں گویا تیسری، چوتھی، 5ویں صدی بھی آ گئی، تو اس طرح ہمیں 500 سال کی جو تاریخ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے معلوم ہوگی۔ اب اس کتاب پر 2 ذیل لکھے گئے ہیں۔ ذیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کے بعد کے ادوار کے حالات ہیں ان کا اس میں اضافہ کیا گیا، جو کمی بیشی رہ گئی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلا اس پر ذیل ہے امام محمد بن قادسی، متوفی 634 ہجری، اس کا نام ہے الفاخر فی ذکر حوادث ایام الامام الناصر، الفاخر فی ذکر حوادث ایام الامام الناصر۔ اور دوسرا ذیل ہے امام ابو بکر محفوظ بن معطوف، امام ابو بکر محفوظ بن معطوف رحمہ اللہ، متوفی 694 ہجری، اس کا نام ہے الذیل علی کتاب المنتظم۔ امام ابو بکر محفوظ بن معطوف، متوفی 694 ہجری کا الذیل علی کتاب المنتظم۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی اس کتاب کے بارے میں ایک پورا مستقل مقالہ ہے کہ اس کتاب کا منہج اور اسلوب کیا ہے، اس کتاب کے ماخذ، مصادر، مراجع کیا ہیں، اس کتاب کی ترتیب کیا ہے۔ تو اگر کسی ساتھی نے پڑھنا ہے تو دکتور حسن عیسیٰ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المنتظم، المنتظم دراستاً فی منہجہ و مواردہ و اہمیتہ، فی منہجہ و مواردہ و اہمیتہ۔ اس کتاب میں انہوں نے منتظم یعنی اس کتاب کا پورا تذکرہ کیا اور اس کے مصادر، مآخذ، اور اس کتاب میں اگر کوئی نقد و جرح ہے، کوئی کمزوری ہے، سقم ہے تو اس کا تذکرہ بھی کیا۔